جب آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کریں گے تو معجزہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور ذاتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق بات نہیں۔ نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ آج کی بات، جس دل میں امید نہیں اس دل میں خدا نہیں، اور مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، یاد رکھو ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے مگر تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی نہیں ٹھکرانا چاہے گا۔ تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میرے غصے سے بھری ہوئی ہے۔ یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا بہت آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل۔ اور جب بھی ہم کسی بلندی پر چڑھتے ہیں یا کسی علاقے میں اترتے تو تکبیر بلند آواز سے کہتے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بیر یا غیر موجود کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ گناہ اس شخص کے ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی والا، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ پر مشتمل ہے، گفتگو زیادہ کرتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجہ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ نامکمل ادھورا علم اس ناقص چراغ کی طرح ہے کہ جب وہ جلتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آگ روشنی تو کر دیتی ہے، لیکن اس آگ سے نکلنے والا دھواں آہستہ آہستہ ارد گرد کے ماحول کو کالا اور میلا کر دیتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ حساب قیامت میں آسانی کے تین اسباب، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے
تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں فنا کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا اور جہالت جم جائے گی، اور شراب کو کثرت سے پیا جائے گا، زنا اعلانیہ ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ چلیں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک بالکل خالی صفحہ لیں اور اب دیکھیں کہ کیا آپ بغیر نقل کیے، بغیر غلطی کیے پہلا کلمہ بالکل صحیح لکھ سکتے ہیں۔ رہا فکر فاقہ، تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے یہاں علم کی تلاش ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اے اللہ پاک، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اور میرا خدا واقف ہے میری نیت سے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ کبھی کبھار ہم کسی کے لیے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے وجود کا حصہ لگنے لگتے ہیں۔